جب جلسے میں آئے تو جلسے والوں کی بات کو مانو، آؤٹ کے ادھر۔ مولانا ابو طالب صاحب رحمانی دامت برکاتہم سے آپ حضرات کو سننی ہے۔ ہم تو صرف آپ حضرات کو بیدار کرنے کے لیے تاکہ آپ ان کی تقریر کو سننے کے لیے تیار رہیں اور ماحول بن جائے کہ حضرت مولانا تشریف بھی لائیں گے اور بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی حفاظ اکرام کی، جو اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس ادارے نے کیسے کیسے ستارے پیدا کیے ہیں۔ اس لیے یہ ادارہ جس نے آپ حضرات کو بلایا ہے اور ایک مہمان معظم بھی تشریف فرما ہے، میں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ اس سے پہلے میں اس کے ختم قرآن میں باتیں رکھ چکا ہوں۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا مفتی محمد جمال صاحب قاسمی دامت برکاتہم نائب قاضی امارت شرعیہ کا خطاب بھی سنا ہے مفصل، اور پھر اور علماء اکرام بھی ہیں، خاص طور پہ مہمان معظم ہیں، تو آپ کو ان سب کے خطاب کو سننا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، کیونکہ مسلسل پروگرام کی وجہ سے میری آواز پر بھی اثر ہے، مسلسل سفر تھکاوٹ بھی ہے، اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں آج کل کا جلسہ بعد مغرب شروع ہو اور 10 بجے تک ختم ہو، یہ سلسلہ ہر جگہ ہو، ہر جگہ اگر یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا، میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ اور یہ سلسلہ ہر جگہ جاری ہوگا تو لوگ آنا شروع ہو جائیں گے مغرب بعد سے۔ بعض لوگ، میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں مغرب بعد سے عشاء تک یا 10 بجے تک جلسہ ہوتا ہے تو وہاں پر لوگ جلسہ سننے آتے ہیں، عشاء کے بعد جلسہ دیکھنے آتے ہیں۔ ابھی بنگال گیا تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ کی تقریر 12 بجے کے بعد ہے۔ میں نے کہا جس تاریخ میں آپ نے پروگرام لیا ہے اگر اس تاریخ میں نہیں دیں گے میں چلا جاؤں گا، رات ہی میں بھاگ جاؤں گا۔ پھر وہ مجھے لے کر کے 10:30 بجے بٹھائے۔ تو بہرحال میرے دوستو بزرگوں، تھوڑی دیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ان ثوبان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوشك الأمم أن تداع عليكم كما تداع الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل من قلة نحن يومئذ، وقال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة عليكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، رواه ابو داود، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوست بزرگوں، اسٹیج پر حضرات علماء اکرام تشریف فرما ہے، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، میں نے ایک روایت پڑھی ہے جو روایت ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ امت پہ ایسا آئے گا، فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، فرمایا ایک زمانہ ان قریب بھی امت پہ ایسا آنے والا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانے کے پیالے پر جس طرح سے بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح فرمایا ایمان والوں پر سب لوگ ٹوٹ پڑیں گے، ساری دنیا ان کے پیچھے پڑے گی اور ان کو ختم کرنے کے در پہ ہوگی، ان کو صف ہستی سے مٹانے کی ساری تدبیریں، ساری کوششیں کریں گے۔ میرے دوست بزرگوں، ان کا کام یہ ہوگا صرف اور صرف ایمان والوں کے خلاف ان کی تدبیریں ہوں گی، اسلام کو مٹانے کی ان کی، میرے دوست بزرگوں، ان کی ساری پلاننگ ہوگی کہ اسلام کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے۔ میرے دوست بزرگوں، یاد رکھیں
رکھیے اسلام یہ قیامت تک لیے آیا ہے، یہ قیامت تک اسلام باقی رہے گا، مسلمان باقی رہیں گے، ایمان والے باقی رہیں گے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، آج ایمان والا کس کو کہا جائے؟ آج مسلمان ہم کسے کہیں؟ آج مسلمان آپ صبح کی نماز مسجد چلے جائیے، پتہ چل جائے گا مسلمان کتنے ہیں، ایمان والے کتنے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے ہمارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا مومن نہیں ہے، یہ دل کے اندر کچھ رکھتے ہیں، زبان سے کچھ کرتے ہیں، اپنے عمل سے کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کا ایمان نہیں ہے، منافقت ان کے دل کے اندر ہے، نفاق ان کے دلوں کے اندر ہے۔ آج یہی وجہ ہے، اسی منافقت کا نتیجہ ہے مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے، ایمان والا کا دشمن بنا ہوا ہے، اس کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اس کے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوا، ظاہراً کچھ بات کرتا ہے، باطناً کچھ کرتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی میرے دوست بزرگ لوگ آتے تھے، یہاں تک کہ نام مسلمان ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس کا نام ہے، نام عبداللہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نام مسلمان کا ہے، نام ایمان والے کا ہے۔ رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ قرآن کہتا ہے منافقین آپ کے سامنے آتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کے لیے میرے دوست بزرگوں آپ کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کہتے ہیں اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے مبعوث کیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، میں وہ اللہ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ قرآن کہتا ہے جھوٹے ہیں، اپنے کہنے میں جھوٹے ہیں، دل کے اندر کچھ ہے، زبان سے کچھ کہتے ہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، قرآن نے کہا اتخذوا ایمانہم جنہ، وہ قسم کو ڈھال بنا کے کہتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، ان کی فطرت کے اندر نفاق ہے۔ میرے دوست بزرگوں، لکھا ہے جبل گردت جبلت نہ گردت۔ میرے دوست بزرگوں، اگر کوئی آپ سے کہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہے، لیکن فطرت، انسان نے اگر فطرت کو نہیں تبدیل کیا، وہ فطرت کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت کو، ہیئت کو، طبیعت کو اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں جب وہ خود بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ یہ انسان ہے، یہ آدمی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، جیسا کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی انسان نہیں، بشر نہیں، نور ہے۔ میرے دوست بزرگ، انہوں نے انسان کہاں دیکھا؟ انسان دیکھا شراب پیتے ہوئے دیکھا، انسان دیکھا جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، انسان دیکھا غیبت چغلی کرتے ہوئے دیکھا، انسان دیکھا دیگا مشتی کرتے ہوئے دیکھا، انسان دیکھا زنا کرتے ہوئے دیکھا، انسان دیکھا نفاق کرتے ہوئے دیکھا، انسان دیکھا منافقت کرتے ہوئے دیکھا، انسان دیکھا دغا دجل فریب کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی لیے کا انسان میں نہیں ہے، انسان انہوں دیکھتے صدیق اکبر کو دیکھتے، انسان دیکھتے عمر فاروق کو دیکھتے، انسان دیکھتے حضرت عثمان کو دیکھتے، انسان دیکھتے حضرت علی کو دیکھتے، ابو دجانہ ابو ہریرہ کو دیکھتے، صہیب کو دیکھتے۔ میرے دوست بزرگوں، رسول اللہ کے گھر والے، آپ کے گھر میں رہنے والے، آپ کا چچا آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے، آپ کو مارنے کے در پہ ہے، آپ کو ہلاک کرنے کے در پہ ہے، آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ کہیں تو میرے دوست بزرگوں ابو لہب سازشیں کر رہا ہے، ابو جہل سازشیں کر رہا ہے، گھر کے لوگ مارو کاٹو ہاڑو ختم کر ڈالو مٹا ڈالو، لیکن روم سے صہیب آتے ہیں ایمان لاتے ہیں، فارس سے سلمان آتے ہیں ایمان
کی زبان چلتی ہے، علماء کے خلاف اس کی زبان چلتی ہے، تجھے پتہ بھی ہے قرآن کہتا ہے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ قرآن کہتا ہے دائیں میں بیٹھا دیا ہے، تو زبان سے کوئی بات کہتا ہے، نگہبان تیار کھڑا ہے، تیری ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا ہے، کہاں جائے گا کدھر جائے گا وہ ایک ایک بات کو محفوظ کر رہا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ملے گی۔ میرے دوستو قرآن کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا، لکھ کر اور ایسی جگہ محفوظ کر رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، لکھا ہوا دفتر ہے جس کی نگرانی نگہبانی مقرب فرشتے کر رہے ہیں۔ آج یہ مسلمان ہے اپنے اندر نفاق لیے ہوئے ہے، یہ مسلمان ہے اس کے دل کے اندر نفاق۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بیٹھا کرتے تھے، آپ کے پیچھے آتے تھے، اقتدیت بہذا الامام کہتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، آپ کو کہتے تھے ہم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سب کچھ ہیں، لیکن پیچھے جاتے تھے، آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، دارالندوہ کے اندر میٹنگیں کیا کرتے تھے، ختم کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے۔ میرے دوست بزرگوں، کون سی ایسی اذیت ہے جو میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی کو نہیں پہنچائی گئی؟ کون سی ایسی تکلیف ہے جو نبی کو نہیں دی گئی؟ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، میرے آقا سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوذیت فی سبیل اللہ وما یوازی احد من قبلی، مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا، مجھ سے پہلے کسی کو اس طرح ستایا نہیں گیا، کسی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ کہیں آپ چل رہے ہیں، آپ پر تھوکا جا رہا ہے، آپ چل رہے ہیں پتھر مارا جا رہا ہے، آپ چل رہے ہیں، میرے دوست بزرگوں وہ احد کا میدان ہے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھائی عتبہ ایک پتھر مارتا ہے، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف کے نیچے کا دانت شہید ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن قیمہ نے ایک ایسا ضرب لگایا، خود کا جو آپ نے پہن رکھا تھا توپ جہاد کے میدان میں، اس خود کی کڑیاں آپ کے رخسار میں گھس جاتی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، جن کے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے آتے ہیں، اپنے دانت سے اس خود کی کڑی کو کھینچتے ہیں، ان کے دو دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن شہاب زہری ایک پتھر مارتا ہے، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ لگتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آتے ہیں، خون کو چوس لیتے ہیں۔ میرے دوست نبی سے محبت کرنے والے، نبی کے جان دینے والے، روایت میں آتا ہے طائف کا میدان میں اللہ کے نبی کو ایسی اذیت دی گئی، نبی نے کیا کہا تھا؟ پیسہ مانگا تھا، دولت مانگی تھی، کیا کہا تھا؟ نبی نے کہا تھا دیکھو اللہ کو ایک مان لو، اللہ ایک ہے، تنہا اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا پیغمبر ہوں، میں اس کا نبی ہوں۔ آخر نبی کا اعلان کیا، پتھروں کی بارش ہوئی، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لہولہان کر دیا، جوتا آپ کا خون سے بھر جاتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے، جن کو لوگوں نے یہ سمجھا تھا رسول اللہ کے بیٹے ہیں، زید بن محمد کہتے پکارنے لگے تھے، قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قرآن کہتا ہے آپ محمد اللہ کے رسول ہیں، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اور آپ آخری نبی ہیں، قرآن نے اعلان کیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج اسی درمیان بتا دو، بعض لوگ جب اولاد ان کی نہیں ہوتی ہے، بچے نہیں ہوتے ہیں، کوئی لڑکے کو کہیں سے لے آتا ہے، گود لے لیتا ہے، کوئی لڑکی کو گود لے لیا کرتا ہے، یہاں تک کہ نام کے اس کے باپ کے نام کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ جو
जायज नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये बच्चा जवान होगा अपनी माँ के लिए क्या बनेगा, ये बच्ची जवान होगी अपने बाप के हक में क्या बनेगी। कभी उलमा से मसला पूछना हम नहीं चाहते, उलमा के पास जाना गवारा नहीं, उलमा की बात हमें पसंद नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्ग याद रखो, अगर उलमा के तरीके उलमा की बात पर नहीं रहोगे, पूरी दुनिया तुम्हें हलाक कर डालेगी, तुम खत्म हो दिए जाओगे, दुनिया से मिटा दिए जाओगे। याद रखो मेरे मुसलमानों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिमजालिसिल उलमा, तुम पर लाजिम जरूरी कंपलसरी तुम उलमा की मजलिस इख्तियार करो। बाद लोग कहते हैं दीन की बात होगी उलमा की मानेंगे, दुनिया तुम दुनिया उलमा से ज्यादा नहीं जानते, तुम्हें पता नहीं तिजारत कैसे की जाती है, तुम्हें मालूम नहीं कारोबार कैसे किया जाता है, तुम्हें क्या पता कारोबार क्या चीज है, तुम्हें क्या पता तिजारत किसे कहते हैं। दुनिया तुमसे ज्यादा उलमा जानते हैं। मेरे दोस्तों, सियासत उलमा तुमसे ज्यादा जानते हैं। तुम्हें क्या पता सियासत, तुमने समझा सियासत दगाबाजी, तुमने समझा झूठ फरेब दगा दजल झूठ और खा जाना रिश्वत लेना देना, इसको तुमने सियासत समझा। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन ने इरशाद फरमाया, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन व खलफहु नबियुन व सयकून बअदी खुलफा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बनी इसराइल के अंबिया सियासत करते थे, एक नबी आता जब जाता दूसरा नबी आता वो सियासत करता था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सियासत अच्छी चीज है, आज हमने उसको गलत रास्ते में, आज हमने गलत चीजों में इस्तेमाल किया। याद रखो मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, उलमा की बात पर यकीन रखो, उलमा की बात पर एतमाद करो, उलमा के साथ रहो, मदारिस के साथ रहो। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर कोई चीज हमारे दिलों से खत्म हो गई है वो अल्लाह का खौफ और डर, उसकी दलील क्या है कि हम उलमा से मदारिस से दूर हो गए। मेरे दोस्त, ये इंसान है, आज यही वजह है लोग इसको अल्लाह के नबी को बशर मानने को तैयार नहीं। घटे अगर तो बस एक मुश्ते खाक है इंसान, घटे अगर तो बस एक मुश्ते खाक है इंसान, बढ़े तो वुसअते कौनैन में समा न सके, बढ़े तो वुसअते कौनैन में समा न सके। यादनी है वो परवाना शम्अ दानिश का जो रोशनी में रहे, रोशनी को पा न सके, जो रोशनी में रहे, रोशनी को पा। नौजवानों, आज अगर आपकी हमारी हिफाजत हो सकती है तो उलमा और मदारिस के साए में हो सकती है। मस्जिद को इमाम मिलेगा, मस्जिद को मुअज्जिन मिलेगा, कहीं आपको मुक़र्रिर मिलेगा, मुहद्दिस मिलेगा, मुफस्सिर मिलेगा, मुहक्किक मिलेगा, तो उलमा किसी मदारिस से मिलेगा। बुजुर्गों, अपने दिलों को साफ रखो, पाकीज़ा रखो, निफाक और वो मुनाफिकत वाली चाल खत्म कर दो। शायर कहता है इधर की बात भला किस तरह उधर पहुंची, इधर की बात भला किस तरह उधर पहुंची, जरूर कोई मुनाफिक हमारे साथ में है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, हदीस में आता है अल्लाह के नबी के बाद हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु है जिनको साहिबु सिर्री रसूलिल्लाह कहा गया। अल्लाह के नबी के भेदों को जानते थे, यानी नबी पाक ने बहुत सी ऐसी बातें राज के उनको बता दी थी, यहाँ तक कि आपने मुनाफिकीन का नाम बता दिया था कि मदीने के अंदर फला फला मुनाफिक है। हदीस में आता है हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उसी जनाजे में शरीक होते थे जिस जनाजे में हुज़ैफा शरीक है। पूछते थे अगर किसी का जनाजा आता, पूछते हुज़ैफा शरीक है, अगर पता चलता हुज़ैफा है तो जनाजे में शरीक होते थे, अगर हुज़ैफा शरीक नहीं शरीक नहीं होते थे। जवानों, उलमा के साथ रहो, वो कुछ भी कहें उनकी बात पर लब्बैक कहो, अपनी जात को मत देखो। 2 रुपए में जबान न लंबा दो। जीभ लंबाने वालों, तुमने समझा कि सियासत हम जानते हैं, तिजारत तुम जानते हो, कारोबार तुम्हें पता है, दुनिया में किस तरह रहे। आज अगर तुम्हें पता होता बीवी से लड़ाई झगड़ा कौन करता है, किसी आलिम को देखा झगड़ा करते हो बीवी से, तुम्हें पता भी नहीं इज़्दिवाज जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, तुमको मालूम भी है बीवी किसे कहते हैं, तुमको मालूम है माँ बाप का हक
کیا ہے؟ آج جھگڑے گھروں میں ہو رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے وراثت کے مسئلے پر۔ میرے دوست وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق علماء سے نہیں، ہمارا تعلق مدارس سے نہیں۔ علماء پر اعتماد کرو۔ میرے دوست بزرگوں، تم یہ سمجھتے ہو تمہاری آواز سے، تمہاری چنگھاڑ سے علماء ڈر جائیں گے؟ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یاد رکھو تمہاری چنگھاڑ کیا، باقی طاقتوں کی چنگھاڑ سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، ان مدارس پر یقین رکھو۔ اگر یقین رکھو گے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ ملت کی غریبی کا دکھڑا جو سنا دیں گے، ملت کی غریبی کا دکھڑا جو سنا دیں گے، آنسو کے عوض تم کو ہم خون رولا دیں گے، سمجھا ہے تو کیا ہم کو اسلام کے وہ دشمن، ہم تیری امیدوں کو مٹی میں ملا دیں گے، کیوں ہم کو ڈراتا ہے تو توپ کے گولوں سے، ہنس ہنس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہنس ہنس کے محمد پر جان اپنا مٹا دیں گے، امداد کے طالب ہیں، امداد جو مل جائے تعلیمی اداروں کی، ہم شان بڑھا دیں گے، یہ وقت عمل کا ہے، میدان میں نکل ساجد، یہ وقت عمل کا ہے، میدان میں نکل ساجد، مولا تیری کشتی کو خود پار لگا دیں گے، مولا تیری کشتی کو خود پار لگا دیں۔ دوست بزرگوں جوانوں، میری آپ سے ایک درخواست ہے، مدارس پر علماء پر اعتماد کریں، نماز کا اہتمام کریں، اور مرکز العلوم کا ختم بخاری کا پروگرام 18 مارچ جمعے کے دن یعنی صبح 11:30 بجے سے لے کر کے 1:30 بجے تک کا نظام ہے، جس میں فقیہ النفس، مفسر قرآن، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی خورشید انور صاحب گیاوی دامت برکاتہم، ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند، جو پورے تعلیم کے ذمہ دار ہیں دارالعلوم دیوبند کے، بڑے محدث بھی ہیں، محقق بھی ہیں، اور ہمارے مرکز العلوم کے نگراں بھی ہیں، انہی کی نگرانی میں اساتذہ رکھے بھی جاتے ہیں۔ اس کا پروگرام ہے، آپ سبھی حضرات کو دعوت بھی ہے، عام دعوت سب کی طرف سے، پورے سوڑے والوں کی طرف سے میری درخواست، آپ حضرات تشریف لائیں، اور مرکز العلوم میں ایک اوپن اسکول کھول رہے ہیں، اس کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، جو سینٹر گورنمنٹ کی ہے، اور اسی طرح سے ہمیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بھی افیلیشن مل چکا ہے کہ ہمارے بچے یہاں پڑھنے کے بعد وہاں داخلہ لے سکتے ہیں، اڑیشہ اسٹیٹ بورڈ سے بھی افیلیشن ملا ہوا ہے، اور وہ بھی بچے یہاں پڑھ کے وہاں امتحان دے کر کے کہیں نہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلال روزی کا بندوبست کر دے گا۔ اس لیے مرکز العلوم میں اپنے بچوں کو بھی داخل کریں، اور اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں۔ زیغ میں اہل سنت تشریف لا چکے ہیں۔